Assalamu alaikum viewers, welcome to class number 7. This is instructor Amas and you are learning Microsoft Word 2007. व्यूवर्स पहले क्लास में मैंने आप लोगों को कीबोर्ड दिखाया था कि कीबोर्ड के अंदर ये जो कीज़ होते हैं ये कहाँ होते हैं और इसके क्या क्या नेम्स हैं, क्योंकि अभी इस क्लास में हमने उन कीज़ के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, काम के बारे में पढ़ना है कि उनके क्या क्या काम से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेस बार के बारे में। स्पेस बार का क्या काम है? फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूंगा आई एम अ स्टूडेंट, ठीक, आई एम अ स्टूडेंट, अगर आप किसी को ये सेंटेंस दिखा दे, आप ख़ुद देखें तो समझ में नहीं आता कि ये क्या है, आई एम अ स्टूडेंट। तो क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स और अल्फाज के दरमियान गैप नहीं है, स्पेस नहीं है, तो ये जो है ना अंडरस्टैंडेबल भी नहीं है। तो अगर मैं यही सेंटेंस स्पेस बार के साथ लिखूँगा और मैं लिखूँ कि आई स्पेस बार एम, और उसके बाद स्पेस बार आ स्पेस बार स्टूडेंट स्पेस बार, तो आई एम अ स्टूडेंट। ओके, तो अब इस सेंटेंस को अगर कोई देखे तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि आई एम अ स्टूडेंट में एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, ठीक है। तो वर्ड्स के दरमियान स्पेस और गैप पैदा करने के लिए हम स्पेस बार को इस्तेमाल करते हैं, ताकि हर वर्ड्स दूसरे वर्ड से वो फासले पर हो, ताकि हम उसके मीन्स को जो है ना वो जान सके और मीन जो है ना वो समझ में आए। दूसरा मसला ये है कि जो स्पेस बार है तो ये स्पेस और गैप कितना पैदा करता है दो वर्ड्स के दरमियान। तो जितनी जगह एक लेटर ले लेता है, जो फॉर एग्जांपल मैंने ए लिख दिया, तो ए ने जितने स्पेस जितनी जगह घेर ली है ना ए, लेटर ए ने, तो एक मर्तबा स्पेस बार को क्लिक करने से उतनी ही जगह वो गैप पैदा कर देता है, स्पेस पैदा करता है। अगर मैं 2 मरतबा क्लिक करूँगा तो ए बी, ठीक है जी, ए बी की जितनी जगह है तो वो 2 मरतबा स्पेस से पैदा होगी। अगर मैं 3 मरतबा क्लिक करूँगा तो ए बी सी, जितनी जगह इन्होंने घेर ली है ए बी सी ने, तो 1 2 3 मरतबा मैंने स्पेस बार को क्लिक किया। तो एक मरतबा क्लिक करने से एक लेटर जितना जो है ना वो स्पेस पैदा करता है, गैप। तो स्पेस बार को हम यूज़ करते हैं ताकि सेंटेंस को आदमी समझ सके, वर्ड्स के दरमियान गैप पैदा हो। उसके बाद जो है ना एंटर है। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ, कोई डेटा लिखना चाहता हूँ, तो डेटा लिखने के बाद जब ये बिल्कुल एंड पर पहुँचेगा तो ये ख़ुद ब खुद दूसरा लाइन शुरू हो जाएगा, ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली दूसरा लाइन शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन अभी मैं एक लाइन लिखना चाहता हूँ यहाँ तक, अब मज़ीद मैं इस लाइन में लिखाई नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू राइट मोर इन दिस लाइन, तो मैं चाहता हूँ कि नया लाइन शुरू कर दूँ। ओके, तो उसके लिए मैं अभी क्या करूँगा, तो नए लाइन में जाने के लिए हम एंटर को यूज़ करते हैं। आइए अब यहाँ मैं एंटर को प्रेस करूँगा तो कर्सर जो है ना न्यू लाइन में चला जाएगा। तो अब मैं यहाँ लिखाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये है एंटर का काम। एंटर के और भी बहुत सारे काम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी प्रोग्राम को या मैं किसी फंक्शन को ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए भी हम एंटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आल्ट F में से जब फाइल मेन्यू ओपन हो तो उसमें मैं नीचे आना चाहता हूँ, ठीक है। न्यू है, सबसे पहले ऊपर न्यू है, फिर उसके बाद जो है ना ओपन है, फिर सेव है। अगर मुझे ओपन पे क्लिक करना है तो यहाँ मुझे एंटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं माउस को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कीबोर्ड को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जिस लफ्ज़, जिस फंक्शन और जिस की के ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, जिस की को और जिस फंक्शन को, तो उसके लिए मुझे एंटर की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ न्यू, अब न्यू के ऊपर मैं किस तरह क्लिक करूँगा, सो आई नीड एंटर, तो यहाँ पर भी मुझे एंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ भी हम एंटर को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टेक्स्ट में हम इस्तेमाल करते हैं लाइन को शुरू करने के लिए। अगर आपने लाइन को हाफ लाइन लिखा है, अभी आपने नया लाइन शुरू करना हो, तो यू शुड यूज़ द की एंटर। इसी तरह तीसरे नंबर पर है कैप्स लॉक।
کیپس لاک ہم کیپیٹلائزیشن، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ورڈز کو کیپیٹل لکھوں، الفاظ کو کیپیٹل لکھوں، تو کیپس لاک کو میں جو ہے نا پریس کروں گا، تو اس کے بعد میں جتنی بھی ورڈز لکھوں گا تو وہ کیپیٹل ہوں گے. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. اوکے، مائی نیم از آماز. تو یہ کیپیٹل. اگر میں دوبارہ کیپس لاک کو پریس کروں گا تو پھر جتنی بھی لیٹرز ہوں گے وہ اسمال ہوں گے. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. مائی نیم از آماز. اوکے، تو کیپس لاک کا کام ہے لیٹر کو کیپیٹل اور اسمال کرنا. اسی طرح اس کے بعد ہے شفٹ. جتنی بھی آپ اگر کی بورڈ میں دیکھ لیں تو ہر کی کے اندر دو کام ہے، ہر کی کے اندر دو کام ہے. اب میں نے اے لکھ دیا، اسمال ہے. اگر میں کیپیٹل لکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اے جتنی بھی میں نے اے لکھی ہے یہ اسمال ہے. اگر میں کیپیٹل لکھنا چاہتا ہوں تو میں شفٹ پریس کروں گا، کیپیٹل. ٹھیک ہے، اس لکھنا چاہتا ہوں اسمال ہے. اگر میں کیپیٹل لکھنا چاہتا ہوں تو شفٹ اس کے بعد ایس. تو اس کا ہی ایک یہ کام ہے. دوسری، اب اگر ہم کی بورڈ کے اوپر دیکھیں 1 2 3 لکھا ہوا ہے، تو جو کی میں نیچے حرف لکھا ہوگا تو وہیں پریس کرنے سے وہیں شو ہوگا 1 2 3. اب 1 2 3 کی جو کیز ہے اس کے اوپر جو ہے نا اسپیشل سمبلز ہے. اسپیشل سمبلز کو کس طرح آپ نے شو کرنا ہے اپنے ڈاکومنٹس میں، اپنے فائل میں، تو اس کے لیے آپ شفٹ کو یوز کرو گے. شفٹ کو میں دباؤں گا، پھر اس کے بعد جو ایک ہے جہاں جس کی اوپر ایک لکھا ہوا ہے اس کو میں پریس کروں گا تو ایک شو نہیں ہوگا، اسپیشل سمبل شو ہوں گے. 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ سارے اسپیشل سمبلز ہیں جو شو ہوتے ہیں بیکاز آف شفٹ کی. تو شفٹ کی کو ہم یوز کرتے ہیں ٹو شو دا اسپیشل سمبلز. اسی طرح بیک اسپیس ہے. میں نے ڈیٹا لکھا ہے، فارمولے کے ذریعے میں ڈیٹا لکھتا ہوں. اب یہ ڈیٹا لکھنے کے بعد اگر میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے کسی لفظ کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بیک اسپیس ہے. بیک اسپیس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹو ریموو دا لیٹر فرام رائٹ ٹو لیفٹ. رائٹ میں سے لیفٹ کی طرف ایک حرف کو مٹھانا، یہ کام ہے بیک اسپیس کا. ٹھیک ہے، رائٹ میں سے فرام رائٹ ٹو لیفٹ ٹو ریموو 1 لیٹر، جسٹ 1 لیٹر، ایک لیٹر کو رائٹ ٹو لیفٹ مٹھانا، یہ بیک اسپیس کا کام ہے. اور ڈیلیٹ کا کام بالکل اس کا اپوزٹ ہے. ڈیلیٹ کا کام ہے کہ ایک لیٹر کو مٹھانا لیفٹ ٹو رائٹ. اوکے، ٹو ریموو 1 لیٹر، جسٹ 1 لیٹر لیفٹ ٹو رائٹ، یہ ڈیلیٹ کا کام ہے. ڈیلیٹ. اچھا، ابھی میں چاہتا ہوں کہ میں ایک حرف نہیں مٹانا چاہتا بلکہ ایک لفظ، ورڈ مٹانا چاہتا ہوں کہ ایک ورڈ جو ہے وہ ریموو ہو جائے ورڈ. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں کنٹرول کو پریس رکھوں گا، کنٹرول کی، اور اس کے بعد بیک اسپیس. تو اب اگر صرف میں بیک اسپیس کو کلک کروں گا تو ایک لیٹر ریموو ہوگا. لیکن اگر میں کنٹرول کو پریس رکھوں اور اس کے بعد بیک اسپیس کی کو پریس کروں گا تو پھر ایک لیٹر ریموو نہیں ہوگا بلکہ پورا ایک ورڈ، ایک لفظ ریموو ہوگا. جس طرح کہ آپ پورے اس ڈاکومنٹس کو دیکھتے جائیں، ریموو ہو گیا یہ. ٹھیک ہے، وتھ کنٹرول، بیک اسپیس وتھ کنٹرول. کنٹرول کی کو کنٹرول کی کو پریس رکھو اور بیک اسپیس کو پریس کرتے جاؤ. اوکے، اسی طرح ڈیلیٹ ہے. یہ تو رائٹ ٹو لیفٹ میں ریموو کر رہا ہوں. اب میں کہتا ہوں کہ لیفٹ ٹو رائٹ میں ریموو کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے یہاں بالکل ٹاپ میں آنا ہے اور کنٹرول کی کو ہولڈ رکھنا ہے اور ڈیلیٹ کو پریس کرنا ہے. تو ایک ورڈ، لیٹر نہیں. اگر صرف میں ڈیلیٹ کو پریس کروں گا تو ایک لیٹر ریموو ہوگا، لیکن اگر میں کنٹرول کو ہولڈ رکھوں تو ڈیلیٹ کو پریس کرتے ہوئے ایک لفظ ڈیلیٹ ہوگا اور ریموو ہوگا. اوکے، اس کے بعد ہے اب ایرو کی اینڈ ڈاؤن ایرو کی. اب ایرو کی اینڈ ڈاؤن ایرو کی. اب ایرو کی اینڈ ڈاؤن ایرو کی کیا کام ہے؟ جو بھی لکھا ہے ہم نے، جو بھی ٹیکسٹ ہم نے لکھا ہو
تو اگر اس کے بالکل ٹیکسٹ کے اینڈ میں جانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اوکے، اپ ایرو کی اینڈ ڈاؤن ایرو کی. اپ ایرو کی اینڈ ڈاؤن ایرو کی اگر میں نے ایک لائن نیچے جانا ہے، ایک لائن، تو اس کے لیے میں ڈاؤن ایرو کی کو یوز کروں گا. اگر میں نے ایک لائن، جسٹ ون لائن اوپر جانا ہے تو اپ ایرو کی کو یوز کروں گا. اگر میں نے ایک لیٹر رائٹ جانا ہے تو رائٹ ایرو کی. اگر میں نے ایک لیٹر لیفٹ جانا ہے تو لیفٹ ایرو کی. ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ایک لیٹر رائٹ نہیں جانا چاہتا، بلکہ ایک ورڈ رائٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں. میں جمپ لگانا چاہتا ہوں ایک ورڈ. اوکے، تو اس کے لیے میں کنٹرول کو پریس رکھوں گا اور رائٹ ایرو کی. تو اب ایک لیٹر نہیں ہے بلکہ ایک ورڈ جو ہے نا جمپنگ ہے. اسی طرح کنٹرول کو آپ نے پریس رکھنا ہے، ہولڈ رکھنا ہے، اور لیفٹ ایرو کی. اوکے، اسی طرح اگر آپ نے ابھی مجھے اپ جانا ہے اپ ایرو کی کے ذریعے، تو یا ڈاؤن جانا ہے ڈاؤن ایرو کی کے ذریعے، تو مجھے کیا ہے کہ ایک لائن جو ہے نا، ایک لائن جمپنگ ہے. تو یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر آپ نے ایک پیراگراف کراس کر کے دوسرے پیراگراف میں جانا ہو، اٹس اے لانگ جمپ. اوکے، تو آپ نے کنٹرول کو پریس رکھنا ہے، ہولڈ، اور اس کے بعد آپ نے ڈاؤن ایرو کی کو پریس کرنا ہے. تو ایک پیراگراف کو کراس کرتی ہوئی دوسرے پیراگراف، تیسرے پیراگراف، چوتھے، پانچ، اسی طرح اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو کنٹرول کو پریس رکھو اور اپ ایرو کی کو، تو ایک پیراگراف وہ اوپر جائے گا، نیچے آئے گا، ڈاؤن ایرو کی، اپ ایرو کی. اوکے، اس کے بعد ہے کنٹرول ایرو کی، اپ ایرو کی، ڈاؤن ایرو کی. ہوم ہے. اوکے، ہوم اینڈ اینڈ. ہوم اور اینڈ کا کیا کام ہے؟ اگر مجھے کسی لائن کے ٹاپ میں جانا ہے، لائن، اوکے، میرا کرسر ہے، فار ایگزامپل میرا کرسر یہاں ہے، مجھے بالکل لائن کے اینڈ میں جانا ہے فوراً، تو میں اینڈ کلک کروں گا. مجھے اگر لائن کے ٹاپ میں جانا ہے، ابتدا میں جانا ہے، تو میں ہوم کلک کروں گا. اینڈ ہوم، اینڈ ہوم، اینڈ ہوم. کرسر کو دیکھتے جائیں، اینڈ ہوم. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر کنٹرول کو میں پریس رکھوں اور اینڈ کو دباؤں تو بالکل پیج کے آخر میں، اوکے، اینڈ آف دا پیج. اگر میں ٹاپ آف دا پیج جانا چاہتا ہوں، کنٹرول کو پریس رکھوں گا، ہوم. اوکے، اینڈ ہوم. کنٹرول کو پریس رکھیں اور اینڈ ہوم، اینڈ ہوم، اینڈ ہوم. اوکے، اس کے بعد ہے پیج اپ اینڈ پیج ڈاؤن. پیج اپ اینڈ پیج ڈاؤن، یہ جہاں تک آپ نے ٹیکسٹ لکھا ہو وہاں تک پیج ڈاؤن میں جانا ہے، بالکل اینڈ میں، اور جہاں تک ٹیکسٹ لکھا ہو اس کے ٹاپ میں پیج اپ نے جانا ہے. پیج ڈاؤن، پیج اپ. اوکے، ٹیکسٹ کی لکھائی جہاں تک ہو وہاں تک پیج اپ اور پیج ڈاؤن نے جانا ہے. پیج ڈاؤن میں آپ ٹیکسٹ کے اینڈ تک پہنچیں گے، پیج اپ میں آپ ٹیکسٹ کے ٹاپ تک پہنچ جائیں گے. کنٹرول پیج اپ، کنٹرول پیج ڈاؤن. تو کنٹرول کے ساتھ آپ نے آلٹ کو بھی پریس رکھنا ہے، کنٹرول کے ساتھ آلٹ. اب جتنا اسکرین آپ کو نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اوکے، تو اس کے بالکل اینڈ میں اگر آپ نے جانا ہے تو اس کے لیے کنٹرول آلٹ اور پیج ڈاؤن. تو کرسر کو آپ دیکھ لیں، بالکل نیچے آ گیا. ابھی کنٹرول آلٹ دونوں کیز کو آپ نے پریس رکھنا ہے اور پیج اپ کو کلک کرو، ڈاؤن اپ، ڈاؤن اپ. تو جتنا پیج نظر آ رہا ہے اس پیج کے اینڈ میں جانا ہے، جتنا وہ شو ہو رہا ہے کرنٹ پیج جو ہے، اور اگر اس کے ٹاپ میں جانا ہے تو پیج اپ، اور اینڈ میں جانا ہے تو پیج ڈاؤن. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد F5 کا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل میں نے لکھے ہیں بہت سارے، میں ایک فارمولے کے ذریعے جو ہے نا کچھ پیراگراف لکھنا چاہتا ہوں. رینٹ، دیکھو اب F5 میں چاہتا ہوں، میں نے پیجز لکھی ہوئی ہیں، تقریباً 11 پیجز میں نے لکھے ہیں، اور ابھی میں کرنٹ فرسٹ پیج پہ ہوں کرنٹلی. تو F5 کو کلک کرنے کے بعد میں نے یہاں لکھا کہ مجھے 5ویں پیج پہ جانا ہے، تو گو ٹو انٹر کرو، 5 پیج پر ہم آ گئے. ٹھیک ہے، مجھے پہلے پیج پہ جانا ہے، انٹر کر دو. تو یہاں پر وہ پیج لکھنا ہے آپ نے، میں 10ویں پیج پہ جانا چاہتا ہوں. اوکے، یہاں گو ٹو کلک کرو تو آپ ابھی 10ویں پیج پہ ہیں، مجھے واپس پہلے پیج پہ لے جاؤ
تو یہاں گو ٹو پہلے پیج پر آ گئے. یہی کام کنٹرول جی نے بھی کرنا ہے جو کام کنٹرول ایف کا ہے. اور جو 10 ہے F10 سے کو دبانے سے ہے اگر اس کو آپ نے یوز کرنا ہو تو وہ شو ہو جائیں گے. اوکے اگر کنٹرول F10 کو آپ پریس کرو گے تو جتنی بھی ٹائٹل بار میں مینیو بار میں اب دیکھ لیں ہر ایک ٹیب کے اوپر جو ہے نا ایک ایک لیٹر شو ہو گیا ہے. تو اگر آپ نے انسرٹ میں جانا ہے تو ان کو کلک کرو. ٹھیک ہے